علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے مصطفیٰ حیدر ہیں کراچی سے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ آدھے رہنما یہ چاہتے ہیں کہ شہباز شریف کے بیانیوں کو اپنایا جائے، جبکہ آدھے رہنماؤں کا خیال ہے کہ نواز شریف کا بیانیہ اپنایا جائے۔ انتخابات قریب آتے جا رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کس کا بیانیہ مسلم لیگ نون کی ساکھ کو بچا سکتا ہے؟ مصطفیٰ حیدر صاحب، سوال کچھ عجیب سا ہے آپ کا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کے بیانیے کو اپنایا جائے اور آدھے رہنماؤں کا بقول آپ کے خیال ہے کہ نواز شریف کا بیانیہ اپنایا جائے۔ اس کا سیدھا سادہ ایک آرڈینری عام پاکستانی ہونے کے ناطے میں اس کو ایسے انٹرپریٹ کروں گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ میں آدھے پاگل ہیں اور آدھے ہوش مند ہیں۔ دیکھیں، یہ نواز شریف وغیرہ کیا ان کی اوقاتیں، کیا ان کی حیثیتیں؟ شرم آتی ہے مجھے پاکستان کی وزارت عظمیٰ کا سوچتے ہوئے۔ اس پہ نواز شریف 3 بار براجمان۔ بہرحال بدنصیبی ہے قوم کی اور اس ملک کی کہ ایک بلو ایوریج آدمی، اور میں جانتا ہوں بہت اچھی طرح کہ آج بھی اگر ایکشن ری پلے ہو جائے وہ پرویز مشرف صاحب کے بعد والا ایپیسوڈ، تو یہ آدمی 4تھی بار وزیر اعظم بالکل ہو سکتا ہے۔ میں جانتا ہوں، میں کسی غلط فہمی اور میں اس طرح کی بیہودہ باتیں جیسے سیاستدان کرتے ہوں میں نہیں کرتا، میرا کام ہی نہیں، میں جانتا ہوں۔ اس پہ مجھے شرم آتی ہے، یہ علیحدہ بات ہے۔ اور پھر مجھے اپنے حضور کا یہ فرمان یاد آتا ہے کہ جیسی قوم ہو ویسے ہی حکمران ان پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ تو آپ بات کر رہے ہیں کہ نواز اور شہباز کے بیانیے کیوں بھائی؟ اگر وہ 50-50 ہے بقول آپ کے، اس کا مطلب ہے آدھے پاگل ہیں آدھے ہوش مند ہیں۔ دیکھیں میرے بھائی، بیانیہ صرف پاکستان کا، پلیز خدا کے لیے، میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ ہمارے آگے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ وہ ملک ہے جہاں 60 کراس کرنے کے بعد ہی کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے۔ وہ عمر کے بڑے نوٹ خرچ ہو چکے ہیں، ریزگاری ہے وہ بھی تھوڑی کم ہوتی جا رہی ہے، تو اس میں کیا، میں نے اس میں سے کیا لینا دینا؟ کبھی کوئی میں ایمبیشن میرا نہیں رہا، کبھی میں نے 24 سال کی عمر میں 18واں گریڈ چھوڑ کے تو میں واپس جرنلزم میں آ گیا، میرا کہیں اور دل ہی نہیں لگتا، تو میں نے کیا لینا دینا؟ اگر پاکستان کا کوئی مستقبل چاہیے خدا کا واسطہ، تو بیانیہ صرف پاکستان کا، اور وہ بیانیہ کیا ہے؟ وہ ہے ہی مفاہمت کا، مزاحمت اور مخاصمت۔ اس ملک نے بہت دیکھ لی، آدھا ملک گنوانے کے بعد بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، عجیب بات ہے۔ اور یہ مفاہمت ہونی چاہیے سیاسی نہیں، اقتصادی بھی۔ یہ جو ملک چند لوگوں کی ڈگڈگی پہ اقتصادی طور پہ ناچ رہا ہے بندر کی طرح، یہ ختم ہونا چاہیے۔ مذہبی طور پہ بھی جو فرقہ واریت اور جس طرح کی حرکتیں ہمارے ریلیجس لیڈرز کرتے ہیں، وہ ہم تو سادہ ہیں، ان کو تو پتہ ہی ککھ نہیں، ان کو تو بنیادی لفظوں کا مطلب نہیں پتہ، انہیں تو ڈے 1 سے غلط پڑھایا جاتا ہے۔ جائیں جا کے ایک سروے کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ پوچھیں، آپ کو کچھ صحیح نہیں بتائے گا۔ شروع کرتا ہوں، اور میں اکثر کہتا ہوں یار یہ شروع کرتا ہوں کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ بیانیہ میرے بھائی صرف پاکستان کا، اور وہ صرف سیاسی حوالے سے نہیں، انتظامی حوالے سے دیکھو آپ، چمچے، کڑچھے، خوش آمدیے، پلیت، گندے۔ ایک سرکاری افسر کا، سرکاری ملازم کا کیا کام ہے کہ وہ کسی کا کتا ہو، کسی کا کتورا ہو؟ اس کی لائلٹی ملک کے ساتھ ہونی چاہیے، جو کتاب کہتی ہے اس کو اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے، ورنہ کیا کوئی مطلب، کوئی حکمران کیا پھانسی چڑھا دے گا اس کو، وہ ایس ٹی بنا دے گا؟ ایک پاک باز، پاکیزہ، آنریبل آدمی۔ دیکھیں بابا قوم نے، مجھے تو اب خلفائے راشدین اور ان اسلاف کی تو بات کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ بابا قوم نے کہا تھا کہ when money is lost, nothing is lost۔
When health is lost, a lot is lost. When honor is lost, everything is lost. پیسہ گیا سمجھو کچھ بھی نہیں گیا, صحت گئی سمجھو بہت کچھ گیا, عزت ہی چلی گئی تو سمجھو کچھ بھی نہیں رہا. سو وہاں ہم لوگ پہنچ گئے ہیں. تو یہ بیانیہ شیانیہ ان کی کیا اوقاتیں ہیں؟ یہ ملک آج یہاں کھڑا ہوتا, اگر یہ لوگ کسی قابل ہوتے یہ ملک یہاں کھڑا ہوتا. آنے والی اولادیں بھی, او بھائی میری آپ کی نہ صحیح, اس ملک کی تو اولادیں ہیں نا, جو بچے ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے وہ بھی گروی پڑے ہیں. تو بیانیہ شانی کو چھوڑیں, اور یہ کہ جی 2023 میں نون لیگ یا فلانا کامیاب ہو جائے, وہ بھاڑ میں جائیں حکومتیں ان کی, انہوں نے پہلے کیا دیے. تو کوئی خیر کی دعا مانگیں. اور ہماری تربیت ہی کچھ اس طرح کی ہو گئی ہے کہ ہم عجیب و غریب طرح کے سوالوں میں الجھے رہتے ہیں. ہمارا بیانیہ ایک آرڈینری عام پاکستانی کے طور پہ, جس کا آنے والے میں پتہ نہیں 4 پل یا 4 سال, مجھے نہیں پتا اس سے زیادہ کیا ہے. تو خدا کے لیے کوئی اپنی آنے والی نسلوں پہ, اچھا ضروری آنے والی نسلیں, میں اگر مائیگریٹ کر جاتا ہوں بالفرض, میں نہیں کرتا, میں صرف میری فیملی کر جاتی, میں پھر بھی یہی لفظ استعمال کروں گا, آنے والی نسلیں. جو 22 کروڑ کی 24 کروڑ کی آبادی ہے, جو بچے آج پیدا ہو رہے ہیں, جو گزشتہ کل پرسوں چوتھ مہینہ پہلے 6 مہینوں, بھائی ان میں سے کتنے ہیں جو مائیگریٹ کر جائیں گے؟ ان پہ کوئی رحم کریں, اچھی بات ہے. بہتری اسی میں, جہاں جہاں بھی جو بھی منفی سوچ کے ساتھ لوگ موجود ہیں, یا وہ برے نہیں ہیں, بہت اچھے ہیں, ان کا ویژن ہی اتنا ہے. یہ بہت کتابی نصابی بات ہے بھائی. ڈیموکریسی کون نہیں جانتا ڈیموکریسی, پر ڈیموکریسی ہے یہ ہے. اس کو تو شیم ڈیموکریسی کہتے ہوئے بھی شیم محسوس ہوتی ہے. یہ جعل سازی ہے, فراڈ ہے. مخصوص خاندان 73 سال ہو گئے چھتر کھاتے ہوئے, آج تک بھی الیکٹیبل. تو کیا ہوتا ہے الیکٹیبل؟ کبھی چور چکے پراپرٹی ڈیلروں اس طرح کے وارداتیوں کے علاوہ, یا موروثی سیاستدانوں کے علاوہ کبھی سنا آپ نے کوئی ریٹائرڈ انجینئر, کوئی ڈاکٹر, یہ کوئی اس طرح کا بندہ کوئی پالیٹکس میں آیا ہو؟ آ ہی نہیں سکتا. انہوں نے انشور کر دیا اس بات کو کہ کن ٹوٹے آئیں گے, مکہ پرست آئیں گے, ڈھیٹ لوگ آئیں گے, اپنے جرائم پہ پردے ڈالنے والے آئیں گے. تو اس طرح کا جو بھی ایلیمنٹ ہے وہ اپنی خباثت کی وجہ سے یا اپنی جہالت کی وجہ سے. پاکستان کا ایک ہی ادارہ ہے, اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں, اس میں آج بھی وقار, کوئی ڈسپلن سر پیر ہے. اس کو آپ ٹارگٹ جو کرنا چاہ رہا ہے وہ, مگر اس ملک کا دوست ہے, تو میں تو کسی کو سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتا. بات آپ کی درست ہے. دیکھیں ساجد بھائی پلیز ٹھنڈے دل سے, پہلی بات یہ ہے کہ دنیا کا نقشہ تیزی سے بالکل نہیں بدل رہا. دنیا کا نقشہ ہمیشہ سے ہی تیزی سے بدلتا ہے. آپ پچھلے 100 سال اٹھا کے دیکھ لیں. چھوٹی سی مثال ہے, جب کہتے تھے نا کہ ان پہ تاج برطانیہ پہ سورج غروب نہیں ہوتا, اس کا کیا مطلب؟ کدھر گیا وہ سورج آج؟ چند 100 سال پہلے جو آج کی سپر پاور ہے اس کا وجود ہی نہیں تھا. میں امریکہ کی بات کر رہا ہوں, ڈنٹ ایگزسٹ. پھر کبھی مسلمانوں کا یا ڈنکا, آج وہ بیچارے 50+ کنٹریز, اوقات ہی کوئی نہیں, حال ہی کوئی نہیں. سو دنیا کا نقشہ ہمیشہ ہی تیزی سے. اچھا, اب جغرافیائی حدود کے ساتھ ٹیمپرنگ ذرا مشکل ہو گئی ہے, لیکن نقشے کی تبدیلی کی جو نوعیت ہے وہ بدل چکی ہے, وہ چلتا رہتا ہے. اب پاکستان نے اب اپنا بلاک کیا بنانا بیچارے. ابھی تو ہم ابھی تو پنگوڑے میں آئی ہے ملک. اب تک اس کو جوان ہو جانا چاہیے تھا, 73 سال عمر ہو گئی ہے, تو ابھی تک تو یہ بیچارہ چلنا بھی اس نے شروع نہیں کیا, ٹو ٹیل یو آنیسٹلی. تو اس نے اپنا کیا بلاک بنانا ہے, کسی نہ کسی بلاک میں شامل شمول ہو جائیں تو وہی ہماری اچیومنٹ ہوتی ہے. کل تک پھدکتے پھر رہے تھے کہ جی امریکہ اور یہ اور وہ, آج وہ اس بات پہ کہ جی اب چائنا سپر پاور بن رہا ہے. تمہارا کیا ہے؟
تو وہ بڑا مشہور لطیفہ ہے کہ وہ مراسیوں کا بچہ تھا تو اس نے چودھری سے پوچھا، باپ سے پوچھا کہ اگر چودھری مر جائے، اس نے کہا اس کا بیٹا، اس نے کہا وہ اگر مر جائے، اس نے کہا اس کا بیٹا، اس نے کہا اس کا بیٹا ہے ہی نہیں، پھر اس نے کہا اس کا چاچا، اگر وہ مر جائے پھر اس کا چاچا۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد باپ کو سمجھ آئی، اس نے کہا یہ سوال جواب بند کر، سارا پنڈ بھی مر جائے پتر ساڈی باری نہیں آنی، سو کو بلاک جوائن کر لیں گے، ہم کر لیں گے نا کل امریکہ کے ساتھ، ہاں جو چائنا نیکسٹ ہو رہا ہے، اللہ مبارک کرے۔ یہ جملہ میں آپ انڈر لائن کر کے رکھیں، سپر پاور تو ہزاروں میل دور ہو، بھائی ملکوں میں رومانس نہیں ہوتے۔ خود مسلمان جسے ہم کہتے ہیں نا برادر اسلامی، کوئی برادر شرادر نہیں ہے، یہ برادر ہی تھے نا سارے۔ ظہیر الدین بابر، یہ اس کا براہ راست ترجمہ وہ ترکی میں لکھی تھی، تو اس کے بابری فارسی میں نہیں ہے، ترجمہ کرایا گیا تھا۔ میں تو بہت پسند کرتا ہوں بابر کو، لیکن ریالٹی کیا ہے؟ پانی پت میں کیا ہوا تھا؟ اس نے سب سے پہلا جو سر اتارا تھا وہ ابراہیم لودھی کا تھا، وہ ایک تہجد گزار آدمی تھا، وہ پسند مجھے بابر ہی ہے، جس کو ہم بابر کہتے ہیں، بابر ہے اصل میں لفظ۔ تو یہ تو ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے کی کہانی ہے۔ بابر کے چچاؤں نے اس کے ساتھ کیا کیا، بابر کے باقی رشتہ داروں نے اس کے ساتھ کیا کیا، جو ہم تاریخ بھری پڑی، اس کے سگے بھائیوں نے اس کے ساتھ کیا کیا، اس کے بعد ہمایوں کے بھائیوں نے، اچھا یہی آٹومن، پھر بنو عباس، بنو امیہ، میں چند دن پہلے کالم میں لکھا ہے کہ جب بنو عباس نے ٹیک اوور کیا، ان کا تو جو خلیفہ تو ان کو کہنا ہی نہیں چاہیے، وہ جو کوئی بھی تھا اس کو تو سفاح، وہ خود تو سفاح کہتا تھا، خون ریز۔ تو بنو امیہ کے معززین کو جو معزول ہو چکے تھے بلایا کھانے پہ، سب کو قتل کر دیا دعوت پہ بلا کے۔ یہ چند دن پہلے میں نے تفصیلاً لکھا ہے، ان کی لاشیں بھی پھڑک رہی تھی، وہ پوری طرح مرے بھی نہیں تھے، ان کے اوپر دسترخوان بچھا کے کس کے وہ چمڑے کے۔ تو بنو عباس نے کہ جو حکمران تھے، جنرلز یہ وہ، انہوں نے بیٹھ کے کھانا کھایا اوپر نیچے، برادر تڑپ رہے تھے، کچھ مر چکے تھے، کچھ مر رہے تھے۔ تو یہ نہیں ہوتا، رومانس شمانس ملکوں میں نہیں ہوتا۔ یہ پہاڑوں سے اونچی تو شہد سے میٹھی، سمندروں سے گہری، یہ سب سستا کام ہے، لوگوں کو بے وقوف بنانا، مائلیج لینا، گھٹیا قسم کی وہ چیپ پاپولیرٹی۔ ملکوں کے درمیان کوئی رومانس شمانس نہیں ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ ضرورتوں کے سودے ہوتے ہیں، جب تک ضرورتیں رہتی ہیں سودے بھی چلتے ہیں، نہیں تو پھر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ بہرحال پاکستان ایک بیچارے نے کیا بلاک بنانا ہے، اور دنیا کا نقشہ کوئی طرح سے تبدیل نہیں ہو رہا، دنیا جب سے بنی ہے اس کے نقشے اسی طرح تبدیل ہو رہا ہے۔ کالم کا عنوان ہے خیر اور شر کے شیئرز۔ جیسے کمپنیز میں شیئرز نہیں ہوتے ہیں، اس طرح خیر اور شر کے شیئرز، یعنی نیکی اور بدی کے شیئرز۔ تو کالم پیش خدمت ہے۔ یہ گزشتہ چند روز سے طبیعت ڈاواں ڈول ہے، کچھ بھی کرنے کو جی نہیں چاہ رہا، انتہا یہ کہ ڈاکٹر کے پاس جانے کو بھی دل نہیں کرتا۔ صحیح معنوں میں اب آزار ہونے کا مطلب آج سمجھ میں آ رہا ہے۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ دوپہر کے 1 بجے اخباروں کو ہاتھ لگایا، حالانکہ روٹین یہ ہے کہ 8 سے 12 بجے تک میں کافی سارے اخبارات سے نمٹ لیتا ہوں، اور پھر 2-2:30 بجے تک کالم دفتر پہنچ جاتا ہے، یعنی میں ان 2-2.5 گھنٹوں میں کالم لکھ، لیکن آج اخبار بینی ہی 1 بجے شروع کی، یعنی اخبار پڑھنا ہی 1 بجے شروع کیے، تو لاشعور میں ایک اور ناغہ تھا کہ آج بھی کالم نہیں لکھوں گا، لیکن 2 خبروں نے مجھے جکڑ لیا۔ پہلی خبر کا تعلق عطائیوں کی بھرمار سے ہے، جبکہ دوسری خبر نشیوں کے راج سے متعلق ہے، جس کا دلچسپ ترین پہلو یہ ہے کہ منشیات کا کاروبار پولیس اہلکاروں کی سرپرستی میں ہوتا ہے۔ تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ کون سا شعبہ ہے جس پر عطائیوں اور نشیوں کا غلبہ نہیں۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ عطائی وہ ہوتا ہے جو کوئی ایسا کام کرے جسے وہ ٹھیک سے جانتا نہیں۔ تو اور سے اپنے ارد گرد دیکھیں کہ پاکستان میں کتنے فیصد لوگ ہیں جو اپنا کام ٹھیک طریقے سے جانتے ہیں اور صحیح معنوں میں اس کا حق بھی ادا کر رہے ہیں۔
اور اگر یہ لوگ 50% بھی ہوتے تو کیا اس ملک میں یہی کچھ ہو رہا ہوتا جو ہو رہا ہے؟ رہ گئے نشئی تو اس اصطلاح کو بھی ٹھیک طریقے سے سمجھا اور استعمال ہی نہیں کیا جاتا، کیونکہ جہالت کے ماروں نے نشے کو صرف منشیات تک ہی محدود کر رکھا ہے۔ عربی میں اسے خمر کہا گیا ہے، جبکہ لغوی مطلب یہ ہے کہ دراصل ہر وہ شے حرام ہے جو انسان کی عقل کو ڈھانپ لے، اس کی مت مار دے۔ یعنی یہ طاقت بھی ہو سکتی ہے، عزت بھی، شہرت بھی، دولت بھی، اقتدار بھی، اختیار بھی، مقبولیت بھی، خوبصورتی بھی، حسب نسب بھی، حتیٰ کہ تقوی کا غرور بھی۔ یعنی ہر وہ شے جو آپ کو غیر متوازن کر دے اور احساس برتری میں مبتلا کر دے وہ خمر ہے، جبکہ اسے صرف ایک قسم کے نشے تک محدود کر کے اس پیغام کی روح کو ہی قتل کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ایک اور لفظ ہے میسر، جس کے ساتھ یہی ظلم ہوا کہ اسے جوئے تک محدود کر کے اس کی روح کو بھی مسخ کر دیا گیا۔ حالانکہ یہ صرف جوئے تک محدود ہرگز نہیں ہے، بلکہ ہمارے دین میں ہر وہ آمدنی ممنوع ہے جس میں انسان کی کوشش، تگ و دو، محنت شاقہ شامل نہیں۔ لیکن یہاں تو علامہ ایمان نہیں ہے جو عام آدمی کو الفاظ و اصطلاحات کی گہرائی اور حدود سے متعارف نہیں کرا سکتے۔ صحیح کہا تھا کسی سیانے نے کہ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان۔ صرف خمر اور میسر پر ہی غور کر لیں تو کون ہے جو ان کی ڈیفینیشنز میں فٹ نہیں بیٹھتا۔ یقیناً کچھ بھلے لوگ آج بھی سوسائٹی میں موجود ہیں جس کی وجہ سے یہ معاشرہ جیسے تیسے گھسٹ رہا ہے اور بمشکل سانس لے رہا ہے، لیکن زندہ ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ خیر اور شر، نیکی اور بدی کا تناسب بہت بری طرح پاکستانی معاشرے میں تباہ ہو رہا ہے۔ کوئی بھی انسانی معاشرہ نہ 100% برا ہوتا ہے نہ 100% اچھا ہوتا ہے، کیونکہ جہاں انسان ہوگا وہاں جرم بھی ہوگا اور گناہ بھی، خیر بھی ہوگا اور شر بھی، نیکی بھی ہوگی اور بدی بھی۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ تناسب کس قسم کا ہے۔ اگر اس میں خیر کے شیر زیادہ ہیں تو وہ خیر کی خبر ہے، اگر نیکی کے شیر زیادہ ہیں وہ اس کا امیج معاشرے کا ایک نیک معاشرے کا ہوگا۔ انسانی معاشرہ کو آپ ایک کمپنی سمجھ لیں، خیر کے شیر زیادہ ہوں گے تو خیر ڈکٹیٹ کرے گا، یعنی اگر اچھائی اکثریت میں ہوگی۔ شر کے شیر زیادہ ہوں گے تو شر کا اثر و رسوخ زیادہ ہوگا، اور وہی شر اس کمپنی کی، یعنی اس معاشرے کی، یعنی اس ملک کی پہچان بن جائے گا۔ یہی حال قبیلوں اور افراد کا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں کچھ ریسز کو مارشل ریس کہا جاتا ہے یا مارشل ریسز کہا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ مارشل ریس کا ہر بندہ اس میں وہ دلیر ہوتا ہے۔ بالکل غلط ہے، بڑا بڑا بزدل بھی پایا جاتا ہے، لیکن اس خاص ریس میں، قوم میں، قبیلے میں اکثریت دلیر لوگوں کی ہوتی ہے، سو سارے کے سارے قبیلے کا امیج مارشل ریس کا بن جاتا ہے۔ اچھا، مثلاً میری اسکولنگ ساری جس قسم کے اسکولوں میں ہوئی، وہاں بڑے متمول چنیوٹی شیخوں کے بچے، یہ وہ میرے بہت پیارے دوست، کلاس فیلوز بچپن سے، تو چنیوٹی شیخوں کے بارے میں پورے پاکستان میں مشہور ہے کہ وہ کاروباری طور پہ بہت عقل مند اور دانا لوگ ہوتے ہیں۔ چنیوٹی شیخ آپ سمجھ لو کہ ایک سمبل ہے کاروباری عقل کا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہر کاروباری شیخ جو ہے وہ شیخ صاحب جو ہیں وہ کوئی بزنس جینیس ہوتے ہیں۔ نہیں، بڑے بڑے بیچارے بانگے گائے گزرے بھی ہوتے ہیں، ماتڑ بھی ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ چنیوٹی شیخ یہ جو برادری ہے اس کی اکثریت میں، زیادہ تر لوگوں میں کاروباری ذہانت بدرجہ اتم موجود ہوتی ہے، اس لیے پوری کی پوری برادری کو اکثریت جس قسم کی ہوگی، ملک اور معاشرے کا امیج اسی طرح کا ہوگا۔ میں یہ بات ہرگز نہیں کر رہا کہ پاکستان میں اللہ معاف کرے بھلے لوگوں کی، نیک لوگوں کی، اچھے لوگوں کا کوئی بالکل ہی قحط پڑ گیا، قحط نہیں پڑا، لیکن ان کی تعداد بہت تیزی سے گھٹتی جا رہی ہے، اور اگر یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا
تو سوائے شر کے، سوائے ایول کے، سوائے بدی کے یہاں کچھ بھی نہیں رہ جائے گا. معاملہ اس سے پہلے کہ 100% ہاتھوں سے نکل جائے سنو بالنگ ہو جاتی ہے. تو اگر مکمل طور پہ نکل گیا تو پھر اللہ ہی وارث ہیں. اس ملک کے کرتوں دھرتوں کو اقتصادیات اور وغیرہ وغیرہ جو بھی باقی مسائل ہیں ان کے ساتھ ساتھ ان چیزوں پہ بھی غور کرنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ.